او میرے عزیز، جب مزاج شکر والا ہو، طبیعت شکر والی، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا، یہ مزاج کا بھی پیدا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک مجھے بتا تو صحیح، ایک نعمت کا شکر ادا کر کے میں اسے دیکھتا ہوں تو ساتھ ہی مجھے دوسری نظر آ جاتی ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو تیسری نظر آ جاتی ہے، تیسری کا شکر ادا کرتا ہوں تو چوتھی۔ تو مالک نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، آخر میں شکر کیسے ادا کروں؟ تو رب کریم نے فرمایا، اے داؤد آپ تو اپنے رب کی معرفت پانے لگ گئے ہیں، کو تو معرفت ہونے لگ گئی ہے، معرفت الہی پا گئے آپ نعمتیں گنے، زندگی میں گنو، آنکھ کی نعمت گنو، کان کی نعمت گنو، سمجھ کی نعمت گنو، آپ چلنے کی، چھونے کی، پکڑنے کی، سمجھنے کی نعمت شمار کرو، گنو۔ اللہ نے ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اچھے استاد دیے، مشائخ دیے، گنو۔ اس کریم رب نے کرم کیا اور اپنے لاڈلے نبی کی امت بنایا۔ گنو، شمار کرو، اس نے کرم کیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے بیت اللہ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام بھی پڑھا۔ کرو شمار وہ نعمتیں، کہاں کہاں، کس کس مقام پر۔ اور خود ہی اللہ کا قرآن بولا، تم اگر نعمتیں گننا چاہو تو گن سکتے نہیں۔ کوئی بھی نیک عمل کریں تو اپنی نیت کو درست کریں، حسن نیت کو اپنائیں۔ نیتوں کا بگاڑ، ارادوں کی خرابی، یہ اچھے بھلے اعمال کو ضائع کر دیتی۔ جب ہماری طبیعت اس طرح کی ہو کہ ہم اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھیں، خیر کے ارادوں کے ساتھ آگے بڑھیں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس پر قیامت والے دن ان اعمال کا بھی اجر ملے گا جو کیے ہی نہیں ہوں گے۔ تو پوچھا جائے گا، مالک یہ تو عمل کیا ہی نہیں، تو فرمائے اس کا ارادہ تو کیا تھا نا، نیت تو تھی نا، تم خالص تو تھے نا، موقع نہ بن سکا، تمہارے لیے اسباب نہ ہو سکے، لیکن اجر تو ملا۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں، کچھ اعمال لے کر فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، رب کریم فرمائے گا واپس لے جاؤ ان اعمال، میرے لیے نہیں کیے، یہ تو کسی اور کو دکھانے کے لیے کیے۔ حسن نیت، اچھا ارادہ، پروگرام اس طرح کا جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ آپ جب تک نیت کا وضو نہیں کرتے، ارادوں میں اخلاص پیدا نہیں کرتے، اور ہم لوگ جب تک اپنے معاملات میں آگے جانے کے لیے محض اللہ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھتے، اتنی دیر تک عمل بیکار ہے۔ اللہ کی مدد اس کام میں شامل ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور جب مطلوب ہی اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا داری، شہرت، پیسہ، مال، دولت، کچھ مل جائے، کچھ اصول ہو جائے، مجھے بھی کچھ جاننے لگ جائے، تو پھر جس طرح کی نیتیں ہوتی ہیں اسی طرح کا اس شخص کو اس کا پھل بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو اچھی نیت کسی بھی عمل کے لیے، اور اس کے فوراً بعد مناسب منصوبہ بندی۔ مسلمانوں کا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام کرتے ہیں لیکن کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں کرتے۔ ہم اپنے کاموں کو مرتب نہیں کرتے، نظم و نسق کا حصہ نہیں بناتے، ہمارے کام بے ترتیب ہوتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم جن پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور ہر کام کرتے تھے تو مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ فرمایا کرتے۔ جنگ بدر کا موقع ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے مجلس مشاورت منعقد کی ہے، صحابہ سے رائے لی ہے، اس کے بعد صفوں کو سیدھا کرایا، ہر آدمی کی اس مقام پر ڈیوٹی لگائی، اور پھر اللہ کے محبوب نے مصلی بچھا کے اللہ سے مدد کا سوال کیا۔ جنگ احد کا موقع ہے تو سرکار نے ڈیوٹیوں کو تقسیم فرمایا۔ ایک چھوٹا سا حصہ صحابہ کا، ایک جماعت جس کی ڈیوٹی تھی کہ یہ درہ تم نے نہیں چھوڑنا، تو ایک درہ ہی چھوڑا انہوں نے، تو اس کا نتیجہ بہت ساری شہادتوں کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ جنگ خندق کا موقع ہے تو سرکار کی منصوبہ بندی دیکھیں،
10,000 کا لشکر مدینے پہ حملہ آور تھا، ٹھنڈ تھی، قحط تھا، تو مدینے کے تینوں جانب تو مکانات تھے، کافر داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے، کونا خالی تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا خندق کھود لینی چاہیے۔ اس خندق کو کھودا گیا اور پھر وہ 10,000 کے لشکر کو جس طرح روکا گیا ہے اور جس طرح وہ ناکام ہو کر لوٹ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتح عظیم مسلمانوں کی بنا دیا۔ فتح مکہ کا موقع آپ دیکھ لیں تو حضور کی منصوبہ بندی دیکھیں، سب سے زیادہ دینی لوگوں کو ضرورت ہے مناسب منصوبہ بندی۔ او اللہ خیر کرے گا جی، او بسم اللہ جی تسی آ جاؤ۔ او خدا کے بندے، جن بزرگوں کا آپ نام لے رہے ہیں اور جس دین کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ دین ہی منصوبہ بندی کا حکم دیتا ہے، حکمت عملی سے اور تدبر سے چلنے کی بات کرتا ہے۔ وہ دین ہی کہتا ہے کہ آپ چیزوں کو مرتب کر کے کریں، بے ترتیب اور بے ڈھنگے۔ یعنی ایک شخص کے بکھرے ہوئے بال تھے، الجھی ہوئی اس کی حالت تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ کنگھی کر لیتا، تو یہ سنوار لیتا اپنے آپ کو۔ پسند کیا نبی پاک۔ آپ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں، آپ کسی کام کے لیے لوازمات بھی جمع کریں، پر آپ کا اس کے لیے طریقہ کار مرتب کرنا۔ ایک بڑی سادہ مثال ہے، کام کو کام سکھاتا ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کام کرنا آ جاتا ہے، لیکن جب کام لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے پھر ان کو کام کرنا نہیں آتا۔ کام کو کام سکھا دیتا ہے۔ حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ہر آدمی اپنی الگ سے آگ جلائے گا کھانا پکانے کے لیے۔ ایسا ہوتا نہیں تھا روٹین میں، مطلب اب کھانا پکانا ہے 500 کا، 1000 آدمی کا، تو ٹھیک ہے ایک جگہ پہ کھانا پک سکتا ہے، دیگیں پکا نہیں لیتے ہم لوگ۔ فرمایا ہر مجاہد اپنا چولہا جلائے۔ تب جب 10,000 چولہے جلے تو ان کے ذہن میں تو نہیں تھا نا کہ ایک ایک بندے نے جلایا ہے۔ وہ جب چڑھے پہاڑیوں پر کفار مکہ اور انہوں نے منظر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی لاکھوں لوگ آ گئے، یہ تو بڑا عجیب صورتحال ہے۔ ان پر تو روب طاری ہو گیا، اور وہ جو تھوڑا بہت مزاحمت کرنا چاہتے تھے جناب ابو سفیان نے واپس آ کے کہا سی بھی نہ کرنا، کیونکہ جتنا بڑا وہ لشکر ہے۔ جناب عباس سے کہنے لگے حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے دیکھیے آپ کے بھتیجے کس شان و شوکت سے مکے میں داخل ہوئے۔ اسلام کسی کو دقت نہیں دیتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کہ تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے ہم نے مکے میں، کشادہ گلیاں موجود ہیں، کیوں تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے؟ جب تنگ گلیوں سے لشکر گزرتا تھا تو گھوڑا گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، یہ تو گھنٹوں پتہ نہیں کتنا کو لمبا لشکر ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ آپ مناسب منصوبہ بندی کریں، آپ کا انداز خوبصورت ہو، آپ بہترین طرز کے ساتھ کام کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کام کیسے کرنا ہے۔ ہمیں نہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، او بسم اللہ پڑھو جی اللہ خیر کرے گا، او بھائی اللہ تو خیر کرے گا، پر رب کریم نے بھی تو اصول دیے ہیں نا، سارے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، جانور بھی مخصوص ہوگا، اس کی عمر بھی مخصوص ہوگی، وقت بھی مخصوص ہوگا، ایام بھی مخصوص ہوں گے، طریقہ کار ہوگا۔ آپ بے ترتیب جب کام کرتے ہیں تو اس میں الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں۔ مناسب منصوبہ بندی، ایک اچھی ترتیب، ایک منظم۔ میں شروع میں جب ہم نے محفلوں کا آغاز کیا تو میں نے دعا کا ٹائم لکھنا شروع کیا، اتنے بجے دعا ہو جائے گی، تو لوگ مجھے کہنے لگے آپ عجیب آدمی ہیں، اتنے بجے دعا ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ تو آتے ہی نہیں۔ صرف 2 دفعہ ایسا ہوا ہے، زیادہ نہیں، کہ دعا کے بعد لوگ آئے اور انہوں نے کہا محفل ختم بھی ہو گئی، 2 دفعہ۔ پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعی ختم کر دیتے ہیں، پھر ٹائم پہ آنے لگ گئے۔ کوئی لمبی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی ہمیں زیادہ نہیں وہ کرنا، کچھ بھی نہیں، کوئی ہمیں زیادہ اس میں دشواری نہیں ہوئی۔ آپ نظم بنائیں، نظم۔ میں جن محافل میں شرکت کرتا ہوں دوستوں کو پتا ہے یہ ٹائم پہ آتا ہے، اور وہ تیار ہوتے ہیں، لوگ بھی ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ آپ منصوبہ بندی بنائیں کسی چیز کی، آپ اس منصوبے کے مطابق چلیں، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔
لیکن ہمارے ہاں نظم ہی نہیں ہے، منصوبہ بندی نہیں، کسی کام کو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہم وضع کرتے، ہماری ترتیب نہیں ہے۔ جب تک آپ مرتب نہیں ہیں، یہ ہمارے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے ایک پارے کی ایک تفسیر ایک جلد میں لکھی ہے، ایک پارہ اور ایک جلد پڑھا ہے مشکات کی شرح کی۔ کسی نے ان سے کہا اتنا کچھ لکھا ہے آپ نے، پڑھا نہیں جا سکتا؟ تو فرمانے لگے صرف ایک کام کیا ہے میں نے، اپنے ٹائم کو مرتب کیا۔ مفتی صاحب 1 بجے جمعے کی تقریر شروع کرتے تھے، اور جب وہ الحمدللہ سپیکر میں کہتے تھے لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ 1 پورا بج گیا ہے۔ ہم کوئی ترتیب ہی نہیں، وقت کا ضیاع ہے۔ 2-4 چیزیں ایسی ہیں جن پر بالکل فوکس ہے لوگوں کا، وقت کو ضائع کریں، کوئی ترتیب نہیں۔ تو مناسب منصوبہ بندی۔ تیسری بات، اچھی نیت، مناسب منصوبہ بندی، اور تیسری بات سچی لگن۔ جب تک آپ میں لگن نہیں ہوتی، آپ تھوڑی دیر کام کر کے اکتا جاتے ہیں، مسلسل نہیں کر پاتے۔ یہ طلب جب پیدا ہوتی ہے، یہ لگن جب پیدا ہوتی ہے، پھر کام ہوتا ہے۔ آپ کے اندر لگن ہی نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ وہ تڑپ ہی نہیں ہے، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، مزاج ہی نہیں ہے، کیسے کام ہوگا؟ کام ہو جاتا ہے، صرف اس کے لیے آپ مسلسل محنت کریں۔ مسلسل پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سیل۔ پانی کا ایک قطرہ کبھی بھی سیمنٹ میں سوراخ نہیں کر سکتا، لیکن اگر مسلسل گرتا رہے نا تو وہ سیمنٹ میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ پلستر والی پکی جگہ، ٹائلوں والی میں بھی وہ گھس جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ مسلسل ہے نا، استقامت ہے نا، لگن ہے نا، لگن سے کام کریں۔ وہ بہت سارے دوست آ کے مجھ سے کہتے ہیں میں بڑے ہی کام کیتے نے کوئی کامیاب نہیں ہویا۔ میں کہا بڑے چھڑ دے تو ایک ہی کار، انہوں 4 دن چاج نال کار ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بڑے کرنے کے چکر میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایک کریں، لگن سے کریں، محنت سے کریں، جد و جہد سے کریں، اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیں۔ آپ اس کے اندر پورے طور پر لگ جائیں، آپ مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے اندر توانائی آ جائے گی۔ تو ایک تو اچھی نیت، مناسب منصوبہ بندی، اور پھر اس کے بعد لگن، اور پھر چوتھی بات کہ آپ اس کام کو جب آپ نے کر لیا، وہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا، اب آپ نے کہنا ہے میں نے نہیں کیا، یہ میرے رب کریم نے کیا۔ اب آپ کی طبیعت کا شکر، آپ کے مزاج کا ٹھہراؤ، اب آپ کے اندر کی عاجزی، یعنی نبی پاک علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ میں داخل تو ہو گئے، لیکن حال یہ ہے کہ سرکار نے کالا امامہ باندھا ہوا ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اور حضور نے یوں گردن جھکائی ہوئی ہے کہ کئی دفعہ اونٹنی کی گردن سے بھی سرکار کی گردن نیچے دکھائی دیتی یا بظاہر۔ کیوں؟ کہ سرکار نے اپنا سارا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا کہ جو کچھ ہے مالک کا ہے۔ نیت بھی آپ کی ٹھیک تھی، منصوبہ بندی بھی آپ نے کی، اور پھر اس پر لگن بھی آپ کی تھی، پر جو نتیجہ نکلے گا اس میں آپ شکر اللہ کا ادا کریں گے۔ اور جب تک آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، اتنی دیر تک محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کی توجہ اللہ کی جانب ہے۔ قرآن مجید نے کہا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر کرو گے نہ شکر تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ شکر کا مزاج ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کہا جائے گا وہ حمد کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کہا 70,000 بندہ کھڑا ہوگا تو رب فرمائے گا ان سے حساب نہیں لینا، انہیں بغیر حساب کتاب جنت میں بھیجنا ہے۔ مالک یہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتے۔ طبیعت پھر شکر والی ہو، مزاج
अपने रब के हुजूर झुकने वाला हो, यानी नेमत मिलने पर ये ख्याल ना हो कि जनाब ये मेरी मेहनत का नतीजा है, आखिर में इंसान कहे ये मेरे रब ने फजल किया है और मुझे अता फरमाया है। हजरत नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नेमत का इजहार करना शुक्र है और नेमत को बयान ना करना ये नाशुक्री है। आज आप देख लें, गरीब तो बताता है मैं गरीब हूं, कभी अमीर ने भी बताया मेरे पास कितने पैसे हैं। हालात खराब होने पर तो लोग इजहार करते हैं, सही होने पर भी करते हैं। हमारी तबीयत का तकाजा ही नहीं है, बयान नेमत है ही नहीं, बल्कि कुरान मजीद ने यह शिकवा किया है कि जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो रब को याद करता है, और जब आसानी हो जाती है तो सबसे पहले मालिक को भूलता है। अल्लाह की बारगाह का शुक्र, ओ गिन तो सही यार कभी नेमतें खुदा की कितनी ज्यादा। हर वक्त तेरी तबीयत झुकी रहेगी अपने मालिक की बारगाह। और फिर ये जो शुक्रिया है ना, ये फितरत है, फितरत। जब आप शुक्र गुजार होते हैं तो इसका मतलब है आप फितरतन एक खूबसूरत इंसान है। आपने कभी जानवर देखा है वो भी शुक्र अदा करता है? काटने वाला जानवर भी हो तो वो अपने मालिक को नहीं काटता। क्यों? कि वो कहता है ये मुझे चारा खिलाता है, ये मुझे पानी पिलाता है, ये धूप छांव में मेरा ख्याल रखता है। यानी आपका पालतू जानवर काटने वाला भी हो और आप उसका जख्म भी साफ कर रहे हो तो वो आपको काटता, यानी जानवर भी कहता है कि ये मेरा मौसन है और वो मौसन का शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया अदा करना तो फितरत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी कोई नहीं करना। मिजाज तशक्कुर वाला रखना, यानी कुरान मजीद ने कहा, रब फरमाता है मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करो। जो दुआ सिखाई है वो दुआ भी शुक्रिया वाली है। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा, जब मैं छोटा था तो उन्होंने मेरी परवरिश की थी। यानी ये दुआ भी शुक्र के तौर पर है कि मालिक उन्होंने मेहरबानी बड़ी की है। शुक्र फितरत है। अगर आप शुक्र गुजार नहीं है, मिजाज आपका शुक्रिया वाला नहीं है, यहां ना बड़ा मुश्किल आगे हो गया है लोगों के लिए। तशक्कुर नहीं, तबीयत वफादारी नहीं, मिजाज नहीं। मेरे भाई, शुक्र की तबीयत, शुक्र का मिजाज, आप मिजाज शुक्र वाला पैदा करें, तबीयत शुक्र वाली। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज महसूस की है कि यार जितनी नेमतें हम उनका शुक्र अदा करने की ताकत ही नहीं रखते। मजीद का सवाल तो तब करे ना, किस मुंह से मजीद मांगे? जो है उनका शुक्र ही नहीं अदा हो पा रहा, शुक्रिया ही नहीं अदा कर पाते। तो पहली बात तो ये कि अच्छी नीयत अपनाएं, दूसरी बात ये कि मनसूबाबंदी करें, तीसरी बात ये कि लगन से काम करें, चौथी बात ये कि जब काम हो जाए तो फिर अपने रब का और खूब अदा करें, और खूब अदा करें, और अपने दिल को पूरे तौर पर तैयार करें और ज़ेन साजी करें अपनी कि मैंने अपने मालिक का शुक्र अदा करना है, और उसके लिए कोशिश करें। आप देखें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, तिरमिजी में हदीस है, फरमाती हैं कुछ देर सरकार मेरे बिस्तर में आराम फरमा हुए, फिर हुजूर ने नमाज की नीयत बांध ली तो कयाम में भी सरकार ने आंसू बहाए, रुकू में भी आंसू बहाए, सजदों में भी आंसू बहाए। तकमीले नमाज पर मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपके सदके अगले पिछलों को माफ करे। इतना ज्यादा आंसू बहाना? तो फरमाया, अफला अकून अब्दन शुकूरा, मैं रब का शुक्र गुजार बंदा ना बनूं? ये शुक्र के आंसू हैं जो रुकू में भी हैं, जो सजदे में भी हैं, जो कयाम में भी। तो मेरे भाई, कभी शुक्र के आंसू भी बहा, कभी शुक्र का रुकू भी कर, कभी शुक्र का सजदा भी कर, कभी शुक्र का कयाम भी कर।
کبھی شکر کے نفل بھی پڑھ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رحمت کی ہے۔ ہمارے ہاں بے چینیاں اس لیے بڑھتی ہیں کہ جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، جو نہیں ہوتی ان کی طلب ہوتی۔ تو اسلام کے اندر لا متناہی اجر ہے، لا متناہی، لیکن شرط یہ ہے کہ حسن نیت ہو، مقصد کی لگن ہو، زبردست منصوبہ بندی ہو، پھر اپنے رب کے حضور جھکنے کا مزاج۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ان لفظ اذا طرف مان جو گیا ہوں، مان جو گیا، غلطی ہو گئی، جب کہتا ہے نا میں بھول گیا، ثم تابا، پھر وہ توبہ کرتا، تاب اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں، فوراً توبہ کو قبول فرما لیتا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ تو طبعاً سخت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے۔ کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا ہے۔ کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بوڑھی ساس سے اگر کبھی کوئی بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے، وہ تیار نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ کبھی ساس سے کہا جائے نا چلو بھول گئی تھی بچی تو آپ درگزر کر دیں، تو کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے، دکھ کتنے بیٹھ گئے۔ ہم طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے، ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لیے۔